بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائیں۔ تو عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 116 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے کیفیت صلاۃ اور اس کی ترکیب و ترتیب کا بیان، حصہ پنجم۔ کیفیت صلاۃ اور اس کی ترکیب و ترتیب کا بیان، حصہ پنجم۔ تو عزیز طلباء، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے تکبیر کا تلفظ، رکوع کرنے، گھٹنوں کو پکڑنے اور ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ رکھنے کا حکم اور اس کی تفصیل، رکوع کا مسنون طریقہ، رکوع میں سبحان ربی العظیم کا حکم، رکوع کے بعد امام کا سمیع اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی کا ربنا لک الحمد کہنا اور اس کی تفصیل، ربنا ولک الحمد کے مقام پر کون سے الفاظ افضل ہیں، اس کی تفصیل کو ہم نے پڑھا۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے سجدے کی کیفیت، نمبر 2 ناک اور پیشانی پر سجدہ کرنے کا حکم، نمبر 3 صرف ناک پر سجدہ کرنے کا حکم اور اس کی تفصیل، نمبر 4 پگڑی کے پیچ پر یا زائد کپڑے پر سجدے کا حکم۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: ثم کبر ووضع رکبتیہ ثم یدیہ ثم وجہہ بین کفیہ بعکس النہوض وسجد بانفہ وجبہتہ وکرہ باحدہما او بکور عمامتہ۔ ترجمہ: اور پھر تکبیر کہے اور زمین پر اپنے دونوں گھٹنے رکھے، پھر دونوں ہاتھ رکھے، پھر چہرہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھے اٹھنے کے برعکس، اور سجدہ کرے ناک اور پیشانی پر، اور مکروہ ہے کسی ایک پر، اور مکروہ ہے ان میں سے کسی ایک پر سجدہ کرنا یا پگڑی کے پیچ پر۔ یہ تھا عبارت اور ترجمہ۔ تو عزیز طلباء، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے وکبرہ سے اس سبق کی ابتدا کی تھی اور والمؤتم بالتحمید تک پڑھا تھا۔ آج ہم اسی سبق کا اگلا حصہ پڑھ رہے ہیں۔ تو عزیز طلباء، آج کے سبق کے اندر ہم سجدے کی کیفیت کو پڑھیں گے، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے وسجد بانفہ وجبہتہ کے الفاظ سے۔ تو اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب نمازی رکوع سے سیدھا کھڑا ہو گیا تو تکبیر کہے، تو تکبیر کہتا ہوا سجدے میں جائے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اٹھتے بیٹھتے تکبیر کہا کرتے تھے۔ سجدے کی طرف جانے کی کیفیت وہ کیا ہوگی کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھے، پھر دونوں ہاتھ زمین پر ٹیکے، اور متن کے اندر جو بعکس النہوض کے الفاظ آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سجدے سے فارغ ہو کر قیام کی طرف اٹھنے لگے تو قعود کے برعکس اٹھے، قعود کے برعکس اٹھے، یعنی پہلے ہاتھ زمین سے اٹھائے پھر گھٹنے اٹھائے۔ اس کی دلیل حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع رکبتیہ قبل یدیہ وَإِذَا أَنْهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ سجدے میں جاتے تو گھٹنے ہاتھوں سے پہلے رکھتے، اور جب اٹھتے تو ہاتھ گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے، اور حالت سجدہ میں چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھے اور دونوں ہاتھ کانوں کے برابر رکھے۔ اس کی دلیل وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم سجد ووضع وجہہ بین کفیہ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اپنے چہرے کو اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھا۔ تو یہ تھی سجدے کی کیفیت اور اس کی تفصیل، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ثم کبر ووضع رکبتیہ ثم یدیہ ثم وجہہ بین کفیہ بعکس النہوض سے بیان فرمایا ہے۔ نمبر 2 صرف ناک اور پیشانی پر سجدہ کرنے کا حکم۔ تو تفصیل اس کی ہے کہ نمازی ناک اور پیشانی دونوں پر سجدہ کرے، ناک اور پیشانی
دونوں پر سجدہ کرے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سجدہ کرنے پر مواظبت فرمائی ہے۔ یعنی اس کی دلیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سجدہ کرنے پر مواظبت فرمائی ہے۔ اگر ناک اور پیشانی میں سے کسی ایک پر سجدہ کیا، کسی ایک پر اکتفا کیا، تو اگر صرف پیشانی پر اکتفا کیا تو عند الاحناف بالاتفاق یہ جائز ہے۔ اگر صرف پیشانی پر اکتفا کیا تو عند الاحناف بالاتفاق یہ جائز ہے، اور اگر صرف ناک پر اکتفا کیا، یعنی سجدہ صرف ناک پر کیا، پیشانی بھی زمین پر نہ لگائی، نہ رکھی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مال کراہت جائز ہے، مال کراہت جائز ہے، کیونکہ قرآن پاک میں مطلقاً سجدے کا حکم دیا گیا ہے، اور سجدہ بعض چہرہ زمین پر رکھنے سے متحقق ہو جاتا ہے، کیونکہ تمام چہرہ زمین پر رکھنا ممکن ہی نہیں۔ پھر بعض میں سے رخسار اور ٹھوڑی بالاجماع خارج ہیں، یعنی رخسار اور جو ٹھوڑی ہے وہ تو ظاہر ہے وہ حالت سجدہ میں زمین پر لگ ہی نہیں سکتی، تو وہ تو بالاجماع خارج ہے۔ پس چہرے میں سے ناک اور پیشانی رہ گیا، تو ناک اور پیشانی چہرے میں سے وہ رہ گیا، تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں سجدے کا محل ہے، یعنی سجدے کا محل یہ دونوں ہیں، اس لیے ان دونوں میں سے کسی ایک پر اکتفا کرنا جائز ہے۔ البتہ پیشانی کے بارے میں کچھ تفصیل ہے، وہ یہ کہ مطلق پیشانی پر سجدہ کرنا فرض ہے، مطلق پیشانی پر سجدہ کرنا فرض ہے، اگرچہ پیشانی کا تھوڑا حصہ کیوں نہ رکھا ہو، یعنی پیشانی پر سجدہ کرنا فرض ہے، گو پیشانی کا تھوڑا سا حصہ ہی زمین پر کیوں نہ لگا ہوا ہو۔ البتہ پیشانی کے اکثر حصے کو زمین پر رکھنا واجب ہے، پیشانی کے اکثر حصے کو زمین پر رکھنا واجب ہے۔ یہ ہے ناک اور پیشانی پر سجدہ کرنے کا نمبر تین ہے صرف ناک پر سجدہ کرنے کا حکم، صرف ناک پر سجدہ کرنے کا حکم اور اس کی تفصیل۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یعنی امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بلا عذر ناک پر اکتفا کرنا جائز ہے، بغیر عذر کے بھی صرف ناک پر سجدہ کرنا جائز ہے، یعنی سجدے میں صرف ناک لگائے تو صاحبین کے نزدیک بغیر عذر کے بھی صرف اور صرف ناک پر سجدہ کرنا جائز ہے۔ صاحبین کی دلیل وہ حدیث ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر ان 7 میں ناک کا ذکر نہیں ہے، لہذا ثابت ہوا ناک محل سجدہ نہیں، اور جب ناک محل سجدہ نہیں تو اس پر اکتفا بھی درست نہیں ہے، اور فتویٰ جو ہے وہ صاحبین کے قول پر ہے۔ البتہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ان کے قول کی طرف رجوع ثابت ہے، لیکن صاحب فتح القدیر یعنی علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر صاحبین کی پیش کردہ حدیث کی وجہ سے صرف ناک پر سجدہ کرنے کے عدم جواز کو مان لیا جائے تو خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی لازم آئے گی، لہذا دونوں اقوال کو یوں تطبیق دینا مناسب ہے کہ امام صاحب کے قول کو تو کراہت تحریمی پر محمول کیا جائے اور صاحبین کے قول کو وجوب الجمع پر حمل کر لیا جائے۔ اس طرح اختلاف کیا ہو جائے گا؟ رفع ہو جائے گا، اور حدیث سے وجوب ثابت ہوگا جو کہ کتاب اللہ پر زیادتی بھی نہیں ہے، اور اسی بات کو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پسند فرمایا ہے۔ تو یہ تھی صرف ناک پر سجدہ کرنے کی تفصیل۔ نمبر 4، پگڑی کے پیچ پر یا زائد کپڑے پر سجدہ کرنے کا حکم، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے او بقوری امامتہ کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے، یعنی اگر نمازی نے پگڑی کے پیچ پر یا فاضل کپڑے پر بلا ضرورت سجدہ کیا تو مال کراہت جائز ہے۔ دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسجد علی قوری امامتہ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امامے کے پیچ پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ نیز حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، وہ فرماتے کنا نصلی مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شدت الحر فاذا لم یستطع احدنا ان یمکن وجهه من الارض بسط ثوبه فسجد علیہ، یعنی ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت گرمی میں نماز پڑھتے، پس جب ہم میں سے کوئی طاقت نہ رکھتا کہ چہرہ زمین پر رکھ دے تو اپنا
کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کرتے، مگر یہ اس وقت ہے کہ جب کہ دفع مشقت کے لیے ہو، اور اگر دفع مشقت کے لیے نہ ہو تو بالاجماع ایسا کرنا مکروہ ہے، تو یہ تھی پگڑی کے پیچ پر یا زائد کپڑے پر سجدہ کرنے کی تفصیل۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا سجدے کی کیفیت اور اس کی تفصیل۔ نمبر 2، ناک اور پیشانی دونوں پر سجدہ کرنے کا حکم اور اس کی تفصیل۔ نمبر 3، صاحبین کے نزدیک صرف ناک پر اکتفا کرنا، سجدے کے اندر صرف ناک پر اکتفا کرنا اور ان کے مسلک کی تفصیل، اور علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کی تطبیق۔ نمبر 4، پگڑی کے پیچ پر یا زائد کپڑے پر سجدہ کرنے کا حکم۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔